کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث صحیحہ میں ان علماء کرام کے مقام کو بتایا، ان کی عظمت کو واضح کیا، ان سے رجوع کرنے اور ان کی جانب اپنے مسائل کو پھیرنے اور ان سے مسائل کا حل قرآن و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن اس کے باوجود ہم جاہلوں کے دیوانے، ایسے افراد کے دیوانے ہیں جو قرآن و سنت کی آیتوں اور صحیح حدیث کے نمبروں کا تذکرہ تو کر دیتے ہیں، وہ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورت نمبر اور آیت نمبر یہ ہے، حدیث رسول فلاں کتاب کی ہے اور درج کرنے کے لحاظ سے وہ فلاں نمبر پر ہے، لیکن فہم سلف کے طور پر اگر ان کے خطابات کو، ان کی وعظوں کو، ان کی رائیوں کو، ان کے فتووں کو، ان کی تقریروں کو اور ان کے دروس کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے فہم کے بالمقابل ان کا فہم اس سے بھٹکا ہوا اور گمراہ نظر آتا ہے۔ ہمارے دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم نے غیر علماء کو اپنا دینی قائد اور دینی رہنما مان لیا۔ اس دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ علماء کرام کے بجائے افتاء اور فتویٰ دینے کی ذمہ داری جاہلوں کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح کر دیا ہے کہ قیامت کے قریب علماء کرام اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، فضلوا واضلوا، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دور آ چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ علماء کرام جن کی ایک ایک فن و ہنر پر پوری داستانیں ہیں، پوری محنتیں ہیں، پوری بحثیں ہیں، وہ ایک ایک فن پر گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بیچارے بے روزگار، بے عزت و وقار ہو کر کے اپنے گھروں میں، اپنی لائبریریوں میں محدود ہو گئے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم جناب صدر اجلاس، اصحاب الیمین کے ذمہ دار ہمارے نوجوانوں، اسٹیج پر موجود علماء کرام، سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا کہ علم دین کن لوگوں سے حاصل کیا جائے۔ موجودہ دور جو فتنوں کا دور ہے، موجودہ دور جس دور میں ہر نوجوان اپنے اپنے حلقے اثر میں اپنے آپ کو مفتی اور امام اعظم تصور کرتا ہے، موجودہ دور جس دور کے فتنے اتنے بڑھ گئے کہ دوسری جماعتوں میں لوگ تقلید شخصی سے اس حد تک بھی باہر نہیں نکل پاتے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا جائے تو اس بات کی بھی گنجائش موجود نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن و سنت کے حاملین، منہج سلف کو ماننے والے اتنے زیادہ جرأت مندانہ فیصلے کرتے ہیں اور بذات خود اپنے قلم سے اپنے آپ کو علامہ اور مفتی لکھ کر کے اس حد تک غیر دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ علماء کرام کی قدردانی، علماء کرام کی رائے، علماء کرام کے مشورے، علماء کرام کے فتوے کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، افراط و تفریط کا دور ہے، یہ ایک ایسا دور ہے
جس دور میں ہم اگر اپنے اسلام، اپنے منہج اور قرآن و سنت اور سلف صالحین کے طریقہ کار کو اپنے لیے محفوظ کر لے جائیں تو یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے، رب کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا، جن لوگوں کو قرآن و سنت کا حامل اور سلف صالحین کے فہم کا حامل بنایا گیا، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے خاص مقام، خاص فضیلت دے رکھی ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث صحیحہ میں ان علماء کرام کے مقام کو بتایا، ان کی عظمت کو واضح کیا، ان سے رجوع کرنے اور ان کی جانب اپنے مسائل کو پھیرنے اور ان سے مسائل کا حل قرآن و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن اس کے باوجود ہم جاہلوں کے دیوانے، ایسے افراد کے دیوانے ہیں جو قرآن و سنت کی آیتوں اور صحیح حدیث کے نمبروں کا تذکرہ تو کر دیتے ہیں، وہ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورت نمبر اور آیت نمبر یہ ہے، حدیث رسول فلاں کتاب کی ہے اور درج کرنے کے لحاظ سے وہ فلاں نمبر پر ہے، لیکن فہم سلف کے طور پر اگر ان کے خطابات کو، ان کی وعظوں کو، ان کی رائیوں کو، ان کے فتووں کو، ان کی تقریروں کو اور ان کے دروس کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے فہم کے بالمقابل ان کا فہم اس سے بھٹکا ہوا اور گمراہ نظر آتا ہے۔ ہمارے دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم نے غیر علماء کو اپنا دینی قائد اور دینی رہنما مان لیا۔ اس دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ علماء کرام کے بجائے افتاء اور فتویٰ دینے کی ذمہ داری جاہلوں کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح کر دیا ہے کہ قیامت کے قریب علماء کرام اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، فضلوا واضلوا، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دور آ چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ایسا محسوس کیا جاتا ہے کہ علماء کرام جن کی ایک ایک فن و ہنر پر پوری داستانیں ہیں، پوری محنتیں ہیں، پوری بحثیں ہیں، وہ ایک ایک فن پر گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بیچارے بے روزگار، بے عزت و وقار ہو کر کے اپنے گھروں میں، اپنی لائبریریوں میں محدود ہو گئے، اور ہم نے سوشل میڈیا پر جاہلوں کے فتووں اور تقریروں کو دیکھ کر کے اس پر لائکس اور ویوز کے ذریعے اس بات کا معیار قائم کر لیا کہ جس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ حق پر ہے، وہ زیادہ سنا جاتا ہے، لہذا اس کو سنا جانا چاہیے۔ یہ ویوز اور یہ ساری کی ساری چیزیں موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، جس کے نتیجے میں امت اسلامیہ اور بالخصوص امت اسلامیہ کے نوجوان گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام کی دعوت کا یہ عالم تھا کہ 900 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد گنی چنی تھی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع سے صحابہ کرام کو واضح و نصیحت کرتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، انسانوں کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں، خواتین کے مقام کو واضح کرتے ہیں، بچوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین اور وصیت کرتے ہیں، اس موقع پر بھی صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ آج ہمارے بعض واعظین کے ایک ایک ویڈیو کے ویوز پر اس سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، اور ہم اس کو حق کا معیار سمجھتے ہیں۔ حق کا معیار یہ نہیں ہے، حق کا معیار یہ ہے کہ ایک انسان قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا ایک شخص اور ایک فرد
قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا ایک شخص جو کسی کی ملامت سے نہ ڈرتا ہو بلکہ قرآن و سنت کی حقیقی ترجمانی کرتا ہو، ایک فرد جو قرآن و سنت کے سارے مفاہیم کو واضح کرنے کا ہنر رکھتا ہو، اس ایک شخص کو بھی اسلام امت کے لقب سے ملقب کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تعداد اور بھیڑ پر نہ جائیں، کثرت پر نہ جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ کس کو کون سنتا ہے، بلکہ معیار قائم کیا جائے قرآن و سنت کی بنیادوں پر، معیار قائم کیا جائے فہم صحابہ کی بنیادوں پر، معیار قائم کیا جائے قرآن مجید کو اور سنت رسول کو اس طریقے پر سمجھنے پر جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا، تابعین اعظام نے اس کو برتا، محدثین کرام نے ساری کی ساری قربانیاں دے کر کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، حکام وقت کی سزاؤں کو برداشت کیا، صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، متزلزل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسلام کی راہ پر جمے رہے، استقامت اختیار کی، صبر و تحمل سے کام لیا اور صحیح انداز سے اسلام کی ترجمانی کرتے رہے۔ تو حق کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی اور ان کے وطیرے کا مطالعہ کریں۔ حق کا معیار یہ ہے کہ ہم اسلاف کی زندگیوں سے کا مطالعہ کر کے اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم والے، اہل علم والے، ان کے مکمل فضائل اور درجات ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون، اے لوگو کیا جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آج کے دور کے فتنوں میں ان واعظین کا فتنہ، ان برادرز کا فتنہ، ان انجینئرز کا فتنہ، ان ایڈوکیٹس کا فتنہ، جن لوگوں نے مسند افتاء پر سنبھال کر کے، مسند افتاء پر بیٹھ کر کے دنیا کے سامنے سوال و جواب کا سیشن بھی شروع کیا، فتوے بھی دیتے رہے اور اسکرین کے مولوی بن کر کے منبر و محراب کو ویران کر دیا۔ یہ اس دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جن لوگوں کو نہ علماء کرام سے رجوع کرنے سے کوئی سروکار، جن لوگوں کو اسلاف امت کے فہم اور اسلاف امت کے طرز استدلال سے کوئی سروکار نہیں، یہی سبب ہے کہ جب یہ مسند افتاء پر بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھار ایسے جوابات دیتے ہیں جو جواب اس اسلاف امت کے عقائد سے، ہمارے منہج سے صریح طور پر ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان اتنا دیوانہ ہے کہ ان کی بات کو حرف آخر سمجھ کر کے علماء کرام اگر ان کی اصلاح کی بات کریں تو اس کی توجیہ و تعویل کی جائے، ان کی مخالفت کی جائے، علماء کرام پر لعن طعن کیا جائے۔ یہ موجودہ دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں، اہل علم سے جڑنے کا جذبہ پیدا کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کرام کے مقام کو سمجھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان سے رجوع کر کے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہذا میں اس اجلاس سے اسی چیز میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم کے مقام کو سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، سن لو یہ دین تمہارے لیے، یہ علم تمہارے لیے دین کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا تم اس بات پر غور و تدبر کر لو کہ کن لوگوں سے علم حاصل کرتے ہو، کن لوگوں کے ذات جا کر کے زانوئے تلمس طے کرتے ہو، کن لوگوں سے سوال و جواب کرتے ہو، کن لوگوں سے مسائل کا حل تلاش کرتے ہو۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمے کی عبارت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم عمن یخالل۔ ترمذی کی اور ابو داؤد کی صحیح سند کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے لوگو سمجھ لو کہ ہر انسان اپنے دین
اور اپنے معاملات میں اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے طریقے پر ہوتا ہے، جن سے محبت کا اظہار کرتا ہے ان کے طریقے پر ہوتا ہے۔ انسان کتنا بھی عظیم دماغ رکھ لے، کتنی بھی عظیم عقل و شعور رکھ لے، لیکن صحبت کا اثر اس کے اوپر یقیناً پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ غور کر لیا کرو کہ کن لوگوں سے تم دوستی کرتے ہو، کن لوگوں سے قربت اختیار کرتے ہو، کن لوگوں سے دینی امور میں رجوع کرتے ہو، کون سے معاملات کن کے ساتھ بیٹھ کر کے حل کرتے ہو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو طے کر لیا جائے۔ اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر ہمارے سامنے ان چیزوں کو واضح کر دیا کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کر کے اس کے مطابق چلیں، صحابہ کرام کے منہج پر چلیں۔ اس سلسلے میں بعض دلائل اور علماء کے بعض اقوال آپ کے سامنے ذکر کر کے میں خطاب کو سمیٹوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفطرہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے جو اسوہ پکڑنا چاہے، کسی کی پیروی کرنا چاہے، کسی کے طریقے پر چلنا چاہے، کسی کے اسوے سے عبرت حاصل کرنا چاہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ گزر گئے ان سے اسوہ پکڑے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس سے پہلے فرمایا فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، جو شخص زندہ ہے، باحیات ہے، اس سے فتنے کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، وہ فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہذا تم وفات پانے جانے والوں سے عبرت پکڑو، ان سے نصیحت پکڑو۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفات پا جانے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، سب سے زیادہ عظمت رکھنے والے، سب سے اونچا مقام رکھنے والے، دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، دین کو سب سے زیادہ برتنے والے وہ صحابہ کرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجا اور قضائے حاجت میں بھی نقالی کیا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو چلنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتے، چڑھتے تو نقالی کرتے، اترتے تو نقالی کرتے۔ آپ نے کون سا لباس پہنا ہے، آپ کی نگاہیں کہاں ہیں، انگلیاں کہاں ہیں، چلنے کا انداز اور کیفیت کیا ہے، پانی کیسے پیتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے بیدار ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ کون سا وتیرہ اختیار کرتے ہیں، کون سا سلوک کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام اس کے سب سے بڑے ترجمان تھے۔ لہذا تم اسوہ پکڑو تو ان صحابہ کرام سے پکڑو جو صحابہ کرام اس دنیا سے گزر چکے۔ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل ترین افراد، سب سے مقدس ترین افراد، ایسے افراد جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ملے، ایسے افراد جن کو اوڑھنے کے لیے چادریں نصیب نہیں ہوئیں، ایسے افراد جن کو کھانے کے لیے کوئی کھانے کا سامان نصیب نہیں ہوا، ایسے افراد جن کو پینے کے لیے صاف و شفاف پانی نصیب نہیں ہوا، جن کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن کو آج ہمارے درمیان پنپنے والے، جینے والے، زندگی گزارنے والے بہت سارے ایسے فقہا ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھے، ان کو دین کا شعور نہیں تھا، ان سے روایتوں کو نقل کرنا یا جن روایتوں کو انہوں نے نقل کیا ہے ان پر عمل کرنا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ کی سمجھ سے صحابی رسول کی سمجھ باہر ہے تو آپ اپنی سمجھ پر خیر منائیں، ہم کو ایسی سمجھ اور ایسے عقل کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ اصحاب صفہ صحابہ کرام کو دیکھا جن کے پاس تنہا ایک چادر تھی، جب وہ اپنا کندھا ڈھکتے تھے تو ان کے گھٹنے کھل جایا کرتے تھے، گھٹنا ڈھکتے تھے تو کندھا کھل جایا کرتا تھا،
وہ مقدس ترین جماعت جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ کی قسم یہی سلفی جماعت، یہی جماعت اہل حدیث، یہی قرآن و سنت کا دعویٰ کرنے والے ان صحابہ کرام کے مقام، ان کے فہم، ان کے شعور، دین کی تعبیرات، دین کی تفسیر اور دین کی شروح و تفاسیر کے بارے میں یہ جماعت جتنے زیادہ اخلاص کے ساتھ ترجمانی پیش کرتی ہے، دنیا کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ کوئی ان کو غیر فقیہ کہہ دے، کوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دین کو خاص کر دے، کوئی دوسرے صحابہ کرام کو نظر انداز کر دے، لیکن ہمارا اعتقاد ہے کہ ایک صحابی رسول جس نے حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ملاقات نہ کی ہو لیکن دور سے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہو، وہ صحابی رسول بھی ہم اس کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے بھی رب کائنات نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے اور ان لوگوں کو رب کائنات کی رضامندی حاصل ہوئی ہے، لہذا یہ صحابہ کرام تھے۔ فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، یہ امت اسلامیہ کے افضل ترین لوگ تھے۔ ابرہا قلوبا، ان کے دل بالکل صاف و شفاف تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھیں تو مجلس کے وقار کا خیال کر کے دل میں کچھ اور رکھیں اور زبان پر اور چہرے پر منافقت آ جائے۔ یہ صحابہ کرام بالکل صاف و شفاف والے دل والے تھے۔ ان کی یہ کیفیت تھی کہ ایک صحابی رسول آتا ہے اور گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں داخل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو فرمایا سواری سے آیا ہوں۔ فرمایا سواری کہاں ہے؟ تو کہا اللہ پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا، باہر چھوڑ کر کے آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے رب کائنات پر اعتماد کا، توکل کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے اس کو باندھ دیتے تب اعتماد کرتے۔ یہ صورتحال، یہ سادگی، یہ تواضع ان صحابہ کرام کے یہاں موجود ہے، اور ہماری جماعت اس پر جتنا فخر محسوس کرے کم ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کے دفاع کے لیے دنیا کے ہر کونے میں، ہر میدان میں، ہر مسجد میں، ہر کمرے میں، ہر گوشے میں مکمل طریقے سے تیار کھڑے ہیں۔ کوئی ان کے اوپر ذرا سی بھی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مقدس ترین جماعت تھی۔ تو فرمایا ابرہا قلوبا، یہ دلوں کے بڑے صاف تھے۔ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہوتا تھا، جو دل میں ہے وہی ظاہر ہوتا تھا۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور علم میں انتہائی گہرائی رکھنے والے، اتنی گہرائی رکھنے والے کہ نماز کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کہاں ہوتی تھیں، انگلیاں کب ملی ہوتی تھیں، کب تھوڑی کھلی ہوتی تھی، کب مکمل کھلی ہوتی تھی، کون سی جگہ پر کون سے اسالیب اختیار کرتے تھے، کس انداز سے نمازیں ادا کرتے تھے، کون سی صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اتنا زیادہ گہرا علم رکھنے والے۔ اور یہی اتنا نہیں، بڑھاپے کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے کتنے بال پکے تھے، مبارک داڑھی کے کتنے بال سفید ہو گئے تھے، صحابہ کرام نے اس کو بھی شمار کر کے رکھا تھا۔ تو یہ مقدس ترین جماعت ہے۔ فرمایا اعمقها علما واقلها تکلفا، اور سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے۔ کھجور پانی مل گیا، جو مل گیا، تھوڑا بہت کھانا مل گیا، اس سے سیراب ہو گئے، لیکن دین کے نام پر کسی انداز کا نخرہ اٹھائیں، کسی انداز کا تکلف کریں، کسی انداز کی شوخی دکھائیں، کسی انداز کی شرطیں رکھیں، یہ صحابہ کرام کا وطیرہ نہیں تھا۔ یہ مشکات المصابیح کی صحیح سند کی روایت ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ آپ دیکھیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، آپ نے مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّي 100 رَكَعَةٍ۔
اے ابو ذر تم نکلو اور رب کائنات کی کتاب یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کا علم علماء کرام سے جڑ کر کے سیکھ لو. یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم 100 رکعتیں نوافل ادا کرو اور رب کائنات کی قربت اختیار کرو. اور یہیں پر بس نہیں ہوا، فرمایا کہ اگر تم نکلو 1000 رکعتوں کی نماز ادا کرو، نوافل ادا کرو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم نکل کر کے کسی عالم دین سے رابطہ بناؤ اور دین کے موضوعات میں سے کسی موضوع کو منتخب کر کے اس پر عبور حاصل کر لو، اس پر مہارت حاصل کر لو، باریکی کے ساتھ اس کو سیکھ لو. یہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے کہیں زیادہ افضل ہے. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ابو بکر آجری رحمت اللہ علیہ مشہور صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ العلماء فی کل حال لہم فضل عظیم. ہر حالت میں علماء کرام کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے. جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو نکلنے میں عظمت، طلب علم کرتے ہیں تو علم کو حاصل کرنے میں عظمت، وہ جب بیٹھتے ہیں تو ان کی مجلسوں کی عظمت، وہ جب کسی سے مذاکرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کی عظمت. اور اسی طریقے سے وہ جب علم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو اس کی اپنی عظمت، ان کے لیے مستقل عظمتیں اور مستقل فضیلتیں رکھی گئیں. لہذا ان سے علم حاصل کرو اور اس بات کو سمجھ لو کہ جو لوگ علماء کرام سے دوری اختیار کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم کو حاصل کرنے میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے ایمان والو، اگر تم کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے، اہل ذکر سے، علماء کرام سے اس کے بارے میں دریافت کر لیا کرو اور دریافت کر کے دین کو سیکھ لیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن مجید کے انہی دلائل کی بنیاد پر علماء کرام نے مختلف انداز کے اقوال اور مختلف انداز کے اصول و ضوابط ہمارے سامنے ذکر کیے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علیک بطرق الہدا ولا یضرک قلت السالکین وإیاک وطرق الضلال ولا تغتر بکثرت الہالکین. فرمایا تمہارے لیے ضروری اور واجب ہے کہ تم ہدایت کے راستے کو اختیار کرو. ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کی کمی، تھوڑی تعداد، گنے چنے افراد، مساجد کا خالی پڑا رہنا، کرسیوں کا خالی پڑا رہنا، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ ساری کی ساری چیزیں قلت کے ساتھ حق کو ماننے والے، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک بنیادی حصہ ہے. تو فرمایا ماننے والوں کی قلت تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے. اور اسی طریقے سے آگے تنبیہ کی کہ خبردار تم ضلالت اور گمراہی کے راستے کو اپنانے سے بچو اور تم کو اس پر چلنے والوں کی کثرت اور تعداد دھوکے میں نہ ڈالے. کیونکہ کثرت کے ساتھ چلنے والے، کثرت کے ساتھ نکلنے والے، بھیڑ لگانے والے عموماً اہل باطل کے طریقوں کو اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ چیز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. آپ دیکھیں صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کے یہ اقوال موجود ہیں. کہتے ہیں کہ ادرکت بالمدینۃ مئۃ، کہ میں نے مدینہ میں 100 لوگوں کو پایا. سارے کے سارے لوگ مامون تھے، بدعتی نہیں تھے، قرآن و سنت کے حامل تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے حدیث یا علم نہیں لیا گیا اور ان کو اہل علم میں شمار نہیں کیا گیا. اسی طریقے سے کفایہ کی ایک روایت کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ عموماً علم حاصل کرنے میں ان لوگوں سے استفادہ یا رجوع نہیں کیا جاتا تھا. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے علم حاصل نہ کرنے کا ایک بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے علماء کرام سے علم حاصل نہیں کیا تھا بلکہ کتابوں سے علم لے لیا تھا. خود مطالعہ کر کے عالم اور علامہ بن گئے تھے. علماء کرام سے شاگردی حاصل کر کے دین کا شعور پیدا کرنے کا
ان کے ہاں وطیرہ موجود نہیں تھا، لہذا اتنے بڑے بڑے جانکاروں اور علم رکھنے والوں، مطالعہ کرنے والوں سے علم حاصل کرنے سے روکا گیا، کیونکہ وہ لوگ علماء کرام کے شاگرد نہیں تھے۔ علماء سے دلائل کو سمجھنے، دلائل کے استدلال اور اس سے متعلق مفاہیم کو سمجھنے میں ان لوگوں نے کوتاہی کی تھی، لہذا ان کو اہل علم میں شمار نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار روایتیں ایسی ہیں، فرمایا کہ علم ان لوگوں سے نہ لیا جائے جن سے علم حاصل کرنے کی شہادت نہ دی گئی ہو۔ علماء کرام نے ان کے بارے میں یہ توثیق نہ کی ہو کہ یہ لوگ قابل اعتماد ہیں، ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دے کر کے نقل کیا، فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، فرمایا کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ علم اصاغر سے حاصل کیا جائے، چھوٹے لوگوں سے لیا جائے، غیر علماء سے لیا جائے۔ اور اصاغر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بدعتیوں سے علم میں استفادہ کیا جائے، چھوٹے لوگ، لا علم لوگ، بدعتی لوگ، جاہل لوگ، ان لوگوں کو اپنا استاد اور مفتی بنا دیا جائے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم من اکابرہم فاذا اخذوه من اصاغرہم وشرارہم ہلکوا، فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے، کامیاب رہیں گے، جب تک علم شریعت کو بڑے لوگوں سے، بڑے علماء کرام سے، دین کے جانکاروں سے، اہل سنت والجماعت کے منہج کو سمجھنے والوں سے، قرآن و سنت کے مفہوم کو سلف صالحین اور صحابہ کرام کے فہم پر سمجھنے والوں سے حاصل کرتے رہیں گے، اور جب وہ برے لوگوں سے، بدعتیوں سے، جاہلوں سے، کم علم والوں سے علم حاصل کرنے لگیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، علماء کرام سے جڑیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطلب هذا العلم من عند اہلہ، اس علم کو اس کے اہل سے حاصل کیا جائے، جو اہل ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے حاصل کیا جائے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ہر اس شخص سے لکھی جائے جو ان تین صفات کا حامل نہ ہو۔ ایک تو بدعتی سے حدیث نہ لی جائے، اس سے نہ لی جائے، اور اس کے مطابق دین کے معاملات کے فیصلے نہ کیے جائیں۔ وہ لوگ جو اپنی مرضی سے دین میں رائے قائم کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر لعن طعن ہوتا ہے تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے تقویت دینے کا ایک اور جرم کر بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا تین طرح کے لوگوں سے علم حاصل مت کرو، ایک تو بدعتیوں سے جو بدعت کی جانب دعوت بھی دیتا ہے، ایسے ہی وہ شخص جو جھوٹ سے کام لیتا ہے، کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور ایسے ہی وہ شخص جس کے سامنے اس کی غلطیاں بتائی جائیں، اس کی غلطیوں پر تنبیہ کی جائے تو عبرت حاصل کرنے کے بجائے وہ اپنی غلطیوں پر باقی رہے، سرکشی کرے، اسی پر بیٹھ جائے اور اس کے مطابق اپنے اندر رجوع پیدا نہ کرے، بلکہ اس پر سرکشی کر کے اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ اسی طریقے سے فرمایا بعض علماء نے کہ علماء کرام کے منہ سے نکلا ہوا علم یہی اصل علم ہے، لہذا اسی کو حاصل کیا جائے۔ اور بعض روایات میں، کفایہ کی بعض روایات میں ہے کہ الذی یاخذ العلم من الکتب یقال له الصحفی، جو کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے اس کو صحفی کہا جاتا ہے، اور جو قرآن مجید سے علم حاصل کرتا ہے اس کو مصحفی کہا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے تو علماء کرام سے زانوئے تلمس طے کیا جائے، ان کی شاگردی اختیار کی جائے۔ ڈائریکٹ کتابوں سے کوئی علم حاصل کرنا یہ سمجھداری
اور دین اسلام کی سرچی ترجمانی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جن سے دین سیکھتے ہیں ان کے بارے میں صحیح فیصلہ کریں۔ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد و استدلال میں اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے اس کی 4-5 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے لوگوں کو مجتہد بنایا جا سکتا ہے۔ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین اور بالخصوص صحابہ کرام کے فہم اور صحابہ کرام کے فہم کے ساتھ اپنے آپ کو محدود رکھنا یہ بھی اجتہاد کے لیے فتوے کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے اہل سنت دلیل کا التزام کرتے ہیں اور تاویلات اور توجیحات کو نظر انداز کر کے دلیل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا یہ وتیرہ اختیار کرنے والے فتویٰ دے سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایسے مجمل اور محمل الفاظ جن کو اہل بدعت استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اہل باطل کو بچانا، ان کی غلطیوں پر لیپا پوتی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت لیپا پوتی کرنے والا کام نہیں کرتے بلکہ صراحت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، غلط بات یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ امر بالمعروف کے ضمن میں یہ چیزیں دیکھی جائیں، نہیں عن المنکر کے ضمن میں یہ چیزیں دیکھی جائیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز، کسی مسئلے کو بیان کرنے یا حکم لگانے سے پہلے اہل سنت والجماعت کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے سارے دلائل، قرآن مجید کے دلائل، سنت رسول کے دلائل، فہم صحابہ کے دلائل، ان سارے کے سارے دلائل کو اکٹھا کر کے اس کے بعد اس مسئلے میں کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہ ظاہریہ کا موقف ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت بیان کی، اس کا نمبر ذکر کر دیا، اس کا ترجمہ ذکر کر دیا اور اس کے بعد اس کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ اس وجہ سے ہماری زندگی کا ایک لازمی اور واجبی فریضہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کے فہم کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تاکہ قرآن و سنت کے مطابق چل سکیں۔ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق کسی چیز کو پیش کرنے کے بجائے لوگوں کی رائے کے مطابق کسی چیز کو پیش کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ معروف و مشہور ہے کہ اہل حدیث اور سلفی مقلد نہیں ہوتا، لیکن آج کے دور میں تقلید کا فتنہ ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم شخصیت پرستی کے جوہر میں پھنس چکے ہیں۔ ہم نے کسی ایک شخص کو پکڑ لیا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کرام کے ان اوصاف کو سامنے رکھیں جن اوصاف کا تذکرہ علماء کرام نے کیا کہ علماء کرام امن اور خوف کے دونوں حالات میں امت اسلامیہ کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ خوف کا عالم ہو، امن و سلامتی کا عالم ہو، یہ دبک کر کے بیٹھتے نہیں، خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ مصلحت، حکمت، ملکی احوال کا خیال کرتے ہوئے حقوق کو واضح کرتے ہیں، حقائق کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان کا یہ وتیرہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ علماء کرام کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ قدوہ اور اسوہ ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک صفت یہ ہے کہ امت کے لیے رحیم و شفیق ہوتے ہیں۔ علماء کرام کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ علماء ربانیین اور علماء حق کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ تکلیفوں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آپے سے باہر نہیں نکلتے، مظاہروں کی دعوت نہیں دیتے، سڑکوں کو آباد نہیں کرتے، بلکہ ان پر مصیبت آتی ہے تو اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے اپنی اصلاح کا ذمہ اور امت اسلامیہ کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ ہم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ علماء کرام
حکمت و دانائی کی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ یہ علماء کرام تعلیم و تزکیے کے اس دستور کو باقی رکھتے ہیں جس دستور کو ہمارے اسلاف نے پاس و لحاظ رکھ کے علم کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنایا۔ لیکن یہاں پر اس بات کی میں تنبیہ کر دوں کہ ہمارے نوجوانوں میں، جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں میں ایک ایسا فتنہ ابھر چکا ہے کہ فلاں عالم دین کا تزکیہ جس عالم دین کے پاس نہ ہو اس کے دروس سننا جائز نہیں، اس کے علم سے استفادہ کرنا جائز نہیں۔ یہ جاہل ہیں، اس انداز کا فتویٰ دینے والے سلفیت کے سین کے پہلے شوشے سے بھی واقف نہیں اور چلے ہیں علماء کرام پر فتویٰ لگانے، دین میں تفرقہ پیدا کرنے، مسلک و منہج کو نقصان پہنچانے۔ اس طرح کے لوگوں کا اعتبار نہ کیا جائے۔ لہذا تعلیم و تزکیہ یہ بنیادی چیز ہے، وقت ختم ہونے کو ہے، میں تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے احکامات کو، اس کے فتوے کی ذمہ داری کو، قرآن و سنت کو، اجماع امت کو صحیح انداز سے اہل علم سے سمجھ کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی علماء کرام کی ایک بنیادی صفت ہے کہ وہ فہم صحابہ میں اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، علماء کرام سے رابطہ رکھتے ہیں، مسائل کو سمجھ کر کے مکمل طریقے سے غور و تدبر کر کے اس کے بعد عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک شوشہ چھوڑ کر کے فتنہ کھڑا کر دینا، پھر دوبارہ سے اس پر لیپا پوتی کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کا وطیرہ نہیں ہے۔ ان علماء کی ایک صفت یہ ہے کہ مخالفین دین اور اسلام کے مخالفین کے دلائل کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی بنیادی صفت وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ ڈرتے نہیں، بلکہ جس نے دین کے بارے میں غلط انداز کی بات کی ہے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کی شرح و تفسیر پیش کرتے ہیں۔ لعن طعن کرنے والے، اتہامات لگانے والے، ان کو زد و کوب کرنے والے، ان کے اوپر تانے کسنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے ان کا مذاق اڑاتے رہیں، یہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ یہ حق کو بیان کرنے میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں۔ احمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عالم دین متبع سنت ہو، قرآن و سنت کو ماننے والا ہو اور اپنی رائے پر اپنے دین کو اپنی رائے پر مقدم نہ کرے۔ اسی طریقے سے حالات کو اور سیاست کو دین پر مقدم نہ کرے اور ایسے ہی لوگوں کی رائے کو دین پر مقدم نہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عالم دین جو قرآن و سنت کا سچا حامل ہے، وہ عالم دین اطاعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرتا ہے اور معاصی سے مکمل اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بدعات و خرافات اور گمراہی کے کاموں سے دور رہتا ہے، جہالت کے کاموں سے دور رہتا ہے اور متشابہ اور محکم آیتوں کے درمیان، متشابہ اور محکم دلائل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ علم کو کتابت، شہادت، اجازہ اور ان ساری کی ساری چیزوں کے ساتھ اسلاف امت کے اقوال اور ضوابط کی روشنی میں مقید کر کے چلتا ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہونے پائیں اور صحیح انداز سے زندگی گزاریں۔ موجودہ دور میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں دو باتوں کا خیال کرنا مزید ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ خواتین واعظات کی کثرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی خواتین جو عوامی پلیٹ فارم پر آ کر کے عالمہ کے نام سے، واعظہ کے نام سے، سسٹرز کے نام سے، بہنوں کے نام سے وعظ و نصیحت کرتی ہیں، اگرچہ نقاب لگا کر کے بیٹھیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ان کے پنجے کھلے ہوتے ہیں اور رب کائنات نے ان کی آواز کے بارے میں جو ضوابط ذکر کیے ہیں ان ضوابط کا خیال کرنا وہ کہیں سے کہیں تک اس کا خیال نہیں کرتی۔ صورتحال یہ ہے کہ ان کی آواز فتنہ بنتی ہے اور موجودہ دور میں ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ان خواتین نے ایک حربہ اور اختیار کر لیا کہ جنسی مسائل
ہم بستری کے مسائل، بیڈ روم کے مسائل، شوہر اور بیوی کے مسائل کو باقاعدہ یوٹیوب پر تھیومبل لگا کر کے اور سرخیاں بنا کر کے اس کو ڈالا جائے اور چھوٹی چھوٹی کلپس بنائی جائیں. اس میں ہمارے بعض برادرز انجینئرز اور بعض واعظین بھی شامل ہیں جو اس طرح کی غلط حماقت کر کے دین کا کھلواڑ بناتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں امہات المومنین کی اس پاکیزہ جماعت کو مخاطب فرمایا. وہ امہات المومنین جن میں سے عائشہ صدیقہ کی براءت کے لیے قرآن مجید کی پے در پے 10 آیتوں کا نزول 7ویں آسمان سے ہوتا ہے. اتنی پاکیزہ خواتین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھیں، آپ کو دلاسا دینے والی، تسلی دینے والی، آپ کے لیے دنیا کے اندر سکون پیدا کرنے والی ان خواتین کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی کی عورتوں، اے امت اسلامیہ کی ماؤں، تم لوگ سن لو کہ تم عام عورتوں کے طریقے سے کوئی عام عورت نہیں ہو. اگر رب کائنات سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول. لہذا جب کسی اجنبی سے لین دین کرنا ہو، گفتگو کرنی ہو، بات چیت کرنی ہو، تو ایسی صورت میں اپنے دلوں کے اندر تم اپنی زبان اور آواز کے اندر تھوڑی سی تلخی اور تھوڑا سا کڑک پن پیدا کر دیا کرو، نرمی کے ساتھ گفتگو نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض. جو شخص دل کا بیمار ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز ہی کے نتیجے میں فتنے میں مبتلا ہو کر کے وہ تباہی کا سامان خرید لے. لہذا ان عورتوں کو عام طریقے سے گفتگو کرنے سے اجنبی مردوں کے ساتھ روکا گیا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام جو کہ مقدس ترین جماعت کے حامل تھے ان کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے اللہ کے رسول کی بیویوں، امت اسلامیہ کی ماؤں، صحابیات اور ساری کی ساری مومنہ عورتوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر تم کو کوئی سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. جن سے سوال کر رہی ہو وہ اگرچہ صحابہ کرام ہیں، پاکیزہ ترین جماعت کے افراد ہیں، لیکن اس کے باوجود پردے کے پیچھے سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا اور احتیاط رکھنے کے تقاضے کو واضح کیا گیا. یہ بھی سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے. آج کل خلوت کا فتنہ، خواتین کی آوازوں کو سن کر کے فتنے میں مبتلا ہونے کا فتنہ، اور نہ جانے کون کون سے فتنے ہمارے معاشرے میں پنپتے چلے جا رہے ہیں. آخری بات کہہ کر کے میں اپنے خطاب کو ختم کرنا چاہوں گا. ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جس کی جانب ضمناً اشارہ کر دیا گیا، لیکن وضاحت کرنا میری ذمہ داری ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اہل بدعت سے علم حاصل نہ کیا جائے. علماء کرام کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے اذا سلم الرجل علی المبتدع فهو يحبه. اگر انسان کسی بدعتی سے سلام کرنے میں پہل کرتا ہے تو گویا اس سے محبت کرتا ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا. اور اسی طریقے سے فرمایا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے من عظم صاحب بدعت، جس نے صاحب بدعت کو، بدعتی کو مقام دیا، عظمت دی، تو اس نے اسلام کو ہدم کرنے، اسلام کو منہدم کرنے، اسلام کو مٹانے، اسلام کو ملیمیٹ کرنے میں اسلام کے خلاف بدعتی کا ساتھ دیا اور اسلام کے خلاف سازش کی. اور جو شخص بدعتی کی مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتا ہے گویا اس نے دین کی خفت کر دی، دین کو ہلکا کر دیا، دین کو ہلکا کر کے پیش کیا. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ بدعتیوں سے دور رہیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے واعظین کو نہ سنیں جو جذباتی انداز کی گفتگو کرتے ہیں، ایسے علماء کو نہ سنیں جو غیر علماء کی جانب احالہ کر کے اہل بدعت سے استفادہ کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کو قطعاً نہ سنیں، نہ سیاسی تقریریں سنیں، نہ دینی تقریریں سنیں، نہ دنیاوی وعظ و نصیحت سنیں. ایسے لوگوں کی وعظ و نصیحت ہرگز نہ سنی جائے جو قیام کردہ نظام یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو سن کر کے آپ دین کو بھی منہدم کرتے ہیں. جو آرام کے ساتھ عبادت کے مواقع ہیں اس پر بھی آپ قدغن لگاتے ہیں. لہذا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے والوں کو آپ اپنے گھروں میں نہ پنپنے دیں اور ان سے اجتناب کریں. جھوٹے واقعات، پیشہ وارانہ خطابت پیش کرنے اور اس انداز کی باتیں کرنے والوں سے بچیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منحرفین کے بارے میں، جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کے بارے میں کہتے ہیں ہم یقولون بالکتاب والسنہ ویخالفون ما کان علیہ السلف الصالح. فرماتے ہیں کہ منحرف وہ لوگ ہیں آج کے دور کے برادرز اور غیر علماء کے فتنے کو سامنے رکھ کر کے آپ اس مقولے کو سامنے رکھیں. فرمایا منحرف اور گمراہ وہ لوگ ہیں جو لوگ قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں، آیت نمبر حدیث نمبر بیان کر دیتے ہیں، لیکن وَيُخَالِفُونَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، اور ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں جن چیزوں پر ہمارے اسلاف صحابہ کرام اور سلف صالحین کاربند تھے، اس کے مطابق چلتے تھے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور مومنوں کا یعنی صحابہ کرام کا اسلاف امت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود غیر سبیل مؤمنین یعنی مومنوں کے علاوہ منہج سلف کو چھوڑ کر کے دوسروں کا راستہ اختیار کیا، نولیہ ما تولا، ہم اس کو بدعت و خرافات کے اس راستے پر چلا دیتے ہیں جس کا اس نے خود انتخاب کیا ہے. وہ اسی راستے کو اس کے لیے مزین کر دیا جاتا ہے جس راستے پر اس نے چلنے کا فیصلہ کیا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. رب کائنات ہمیں علماء کرام کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو علماء سے علم حاصل کرنے، سلف امت کے مطابق اپنے دین کو سمجھنے، اسلاف امت کی قدر و منزلت کو سمجھنے، اہل بدعت سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.